بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 دسمبر 2022 اسلام آباد ایک سرکاری تقریب میں وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب نے اقلیتوں کے حوالے سے ایک بیان دیا، جس پر پی ٹی آئی کے علاوہ ہمارے مذہبی دوستوں کو بھی اعتراضات ہیں۔ تو پہلے آپ ان کا بیان سماعت فرمائیں اور اس کے بعد ان کا جواب۔ طرف سے ہم جس وزیر اعظم کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، یاد رکھو آپ کی یہ وزارت یہ آپ کی ہے، اور میں تو عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ میں ہماری وزارت کو لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور، تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منسٹر ہے، تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا۔ میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہیں، میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کی۔ ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں، آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں، آپ کے گردوارے کو دے سکتے ہیں، کسی مسجد کے ساتھ میں مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری وزارت آپ کے لیے کوشاں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی سرپرستی محبت سے اور اب مفتی صاحب کا جواب خود ان کی زبانی سماعت فرمائیں کہ انہوں نے کیسا مدلل جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو بعض پی ٹی آئی کے وہ یوتھین ہیں جو حق چیزوں کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں، سچ چیزوں کو جھوٹے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے ایک تقریر کی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کہ میری وزارت سے متعلق جو اقلیتوں کے حقوق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان تک ان کی امانت پہنچا دوں، کیونکہ میری وزارت میں جو فنڈ ہے وہ ان کا فنڈ ہے، اور مسلم اوقاف کا چونکہ میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد مذہبی امور کی وزارت میں سے عشر و زکوٰۃ کاٹ دیا گیا اس سے پہلے، اور اس طرح جو اسلامی اوقاف ہے وہ صوبوں کو دے دیے، اور جو اقلیتوں کے اموال ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کو ایک ایویکیو ٹرسٹ کے تحت جو آ رہے ہیں، ان کی اپنی جائیداد ہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی جو اپنی پراپرٹی ہے اور کروڑوں آمدنی ہے اس کی، اور انہوں نے ان جائیدادوں کو اپنی عبادت خانوں کے لیے اور اپنے مساکین کے لیے وقف کر دیے ہیں، تو کیا ان کے جائیدادوں پر مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے؟ ایک اسلامی یا ریاست میں مسلمانوں کے ملک میں کیا ان مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ہندو، سکھ یا مسیحی کے مال و دولت کو ہڑپ کر لے اور ان کو اپنا حق نہ دیا جائے؟ یہ تو حرام ہے ہمارے ہاں۔ یہ بدائع ثنائے نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها۔ صاف بات ہے کہ ان کا مال جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے معاہد ہیں، اور آئین پاکستان تمام پاکستانیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے، اور ان کے جو حقوق ہے ہمارے آئین نے وہ حقوق دیے ہیں، اسلام نے، ہمارے فقہ نے یہ حق دیا ہے، یہاں تک کہ یہ ابو داؤد شریف کی کتاب الاطعمہ میں تو یہ روایت ہے کہ الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها، اور اسی طرح بدائع ثنائے میں بالکل واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، فَإِن قَبِلُوا ذِمَّةً فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ لِلْمَالِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ ان کی جو حقوق ہے یہ ہمارے اوپر۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب کے جواب کے بعد کسی سوال کا جواز باقی نہیں رہتا، بلکہ اس سے تو اسلام کا جو انسانی حقوق کے حوالے سے بہترین پیغام ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور سیکولر لوگوں کا یہ پروپیگنڈا کہ اسلام اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتا، تو مفتی صاحب کا جواب اس بات کی بھی اچھی طرح وضاحت کرتا ہے